الحمدللہ رب العالمین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد و اصحاب محمد و ازواج محمد و امت محمد اجمعین الی یوم الدین۔ مفتی راشد محمود صاحب نے اپنے آفیشیل یوٹیوب چینل پر 20 نومبر 2022 کو خون نکلنے سے وضو ٹوٹنے کے مسئلے پر ایک ویڈیو اپلوڈ کیے تھے، اور اس ویڈیو میں بھی ہر بار کی طرح مفتی صاحب نے اپنے فقہ کو بچانے کے لیے حنفیوں کے باطل مسئلے کا دفاع کیے ہیں اور امت کو مصیبت اور پریشانیوں میں ڈالنے کی کوشش کی ہے۔ خون نکلنے سے وضو ٹوٹنے کے مسئلے پر مفتی صاحب نے 2 بڑے دعوے کیے ہیں۔ پہلا، خون مطلقاً ناپاک ہوتا ہے، اور دوسرا، خون نکلنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، اور ان دونوں دعووں پر مفتی صاحب نے ریفرنسز بھی دیے ہیں۔ تو آج انشاءاللہ ہم مفتی صاحب کے ریفرنسز کا تحقیقی جائزہ لیں گے اور مفتی صاحب کے اس ویڈیو پر دیے گئے 8 دھوکوں کا الزامی جواب بھی دیں گے۔ مفتی صاحب کا پہلا دھوکہ۔ مفتی صاحب نے سب سے پہلے سورہ انعام کی آیت نمبر 145، جو کہ اکثر احناف کی طرف سے پیش کی جاتی ہے، کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ خون ناپاک ہے، اور یہی بات دیوبند کے مفتی طارق مسعود صاحب بھی کہتے ہیں، پر ایسا نہیں ہے، یہ احناف مولویوں کا دھوکہ ہے۔ ویسے تو دھو کے ڈالنا چاہیے گوشت، لیکن اگر وہ بلڈ بھی چلا گیا تو وہ ناپاک نہیں ہے، کیونکہ بہتا ہوا خون، دم مسفوح کو قرآن نے ناپاک کہا ہے، دم مسفوح کو قرآن نے ناپاک کہا ہے، دم مسفوح کو قرآن نے ناپاک کہا ہے۔ سورہ انعام کی آیت نمبر 145 میں جو رجسن یعنی ناپاک لفظ جو آیا ہے، وہ خنزیر کے گوشت کے لیے مطلقاً آیا ہے، نہ کہ خون کے لیے، کیونکہ وہاں پر ایک اور لفظ ہے فَإِنَّهُ، جس کا مطلب ہوتا ہے بس وہ۔ اگر اس کا مطلب انگلش لینگویج میں دیکھا جائے تو دس از ہوتا ہے، اور اگر ناپاک لفظ باقی دوسرے چیزوں کے لیے آتا تو وہاں فَإِنَّهُ کی جگہ فَإِنَّهُمْ ہوتا۔ یہ احناف ایسے ہی قرآن کے لفظوں کے ساتھ کھیلا کرتے ہیں، اور خاص کر مفتی راشد محمود رضوی صاحب کھیلا کرتے ہیں قرآن و حدیث کے لفظوں کے ساتھ، اور عوام الناس کو مصیبت اور پریشانیوں میں ڈال دیتے ہیں۔ کیا ان کی علمی حیثیت ہے؟ یہ خالی اپنے بزرگوں اور مسلک کو بچانے کے لیے قرآن و حدیث کی آیت کو توڑ مروڑ کر پیش کرتے ہیں۔ اب مفتی صاحب کا دوسرا دھوکہ۔ الجامع لاحکام القرآن مشہور ہے تفسیر قرطبی کے نام سے، جلد 2 صفحہ 217 پہ لکھتے ہیں، اتفق العلماء علی ان الدم حرام نجس لا یؤکل ولا ينتفع به۔ اس بات پر علماء کا اتفاق ہے کہ خون ناپاک ہے، نجس ہے، حرام بھی ہے اور ناپاک بھی ہے، اور نہ اس کو کھایا جا سکتا ہے اور نہ ہی اس سے کوئی نفع حاصل کیا جا سکتا ہے۔ مفتی صاحب نے پہلے دھوکے کے بعد اسی آیت کے کانٹیکسٹ میں تفسیر قرطبی کا ایک حوالہ پیش کرتے ہیں کہ خون ناپاک ہے اور اس میں امت کا اجماع ہے، لیکن مفتی صاحب اس میں بس اتنا لکھا ہے کہ خون پینا حرام ہے، وہ بھی بہتا ہوا خون۔ اس میں جو نجس کے جو الفاظ آئے ہیں وہ شرعی ناپاک کے معنوں میں نہیں، بلکہ ایک انسان اسے گندا جانتا ہے ان معنوں میں آیا ہے۔ جس طرح انسان تھوک، بلغم ان چیزوں سے گھن کرتا ہے، لیکن ایسا تھوڑی ہے کہ یہ ناپاک ہے۔ اور مفتی صاحب، میں آپ کو یہاں پر ایک الزامی جواب دوں گا کہ فتح الباری اور تفسیر کی جتنی بھی کتابیں ہیں اس میں اماموں نے اس خون کو نجس لکھا ہے، اور یہ پینے کے اعتبار سے لکھا ہے کہ اسے کھایا پیا نہیں جا سکتا، اور یہ وہ نہیں ہے جس کی وجہ سے وضو ٹوٹ جائے۔ اور اگر ایسا ہوتا نا مفتی صاحب، تو ابن حجر عسقلانی دوسری جگہ یہ نہیں فرماتے کہ امام بخاری نے صحیح بخاری میں باب باندھ کر حنفیوں کا رد کیے ہے کہ خون نکلنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ مفتی صاحب نے عمدۃ القاری شرح صحیح بخاری کی حدیث سے ایک حوالہ پیش کیے ہیں کہ علامہ بدر الدین عینی لکھتے ہیں کہ خون ناپاک ہے اور اس پہ مسلمانوں کا اجماع ہے۔ یہ امام بدر الدین عینی کی کتاب ہے عمدۃ القاری شرح صحیح البخاری، جلد نمبر اس کی 3 صفحہ نمبر 417 پہ حدیث نمبر 312 کے تحت لکھتے ہیں فَإِنَّ الدَّمَ نَجِسٌ وَهُوَ اجماع المسلمین۔ خون ناپاک ہے، پلید ہے، اور اس پر مسلمانوں کا اجماع ہے، اجماع ہے مسلمانوں کا۔ اور مرزا جرمی کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے اپنی طرف سے اپنے پولو مسئلہ کر لیا ہے کہ خون ناپاک ہوتا ہے۔ قرآن مجید کی آیت مبارکہ اور پھر محدثین کے حوالہ پیش کر کے میں احادیث آپ کے سامنے رکھوں گا۔ لیکن مفتی صاحب اتنی صفائی کے ساتھ میں یہاں دھوکہ دیے ہیں کہ یہ شرح صحیح بخاری کی حدیث نمبر 312 کے تحت لکھی ہے، جس میں حیض کے خون کا ذکر ہے، اور حیض کا خون ہوتا ہی ناپاک ہے، کیونکہ حیض کے خون کے ساتھ منی ملی ہوتی ہے۔ یاد رکھے، اگلے پچھلے شرمگاہ سے نکلنے والا ہر خون ناپاک ہے، اور باقی جسم کے کسی بھی حصے سے نکلنے والا خون ناپاک نہیں ہے۔ مفتی صاحب نے امام نووی کی شرح صحیح مسلم کی حدیث نمبر 675 دکھاتے ہیں کہ امام نووی فرماتے ہیں کہ خون ناپاک ہے اور اس میں اجماع ہے۔ لیکن مفتی صاحب، آپ کی صفائی کے ساتھ دھوکہ دینے کی چال ہمارے سامنے نہیں چلے گی، کیونکہ آپ ڈھونڈ ڈانڈ کے یہاں بھی حیض والی حدیث لائے ہیں، اور اسی شرح سے آپ نے بس اپنے مطلب کا اتنا ہی دکھائے ہے کہ خون ناپاک ہے۔ واہ مفتی صاحب، آپ کو تو اپنی باتوں سے دھوکہ دینے کا ایوارڈ ملنا چاہیے۔
آپ نے اپنے فقہ اور مسلک کو بچانے کے لیے حیض کے خون کی ناپاک والی حدیث میں سے صرف اپنے مطلب کی بات نکال لیتے ہو کہ خون ناپاک ہے۔ اور میں یہ بات پھر سے کہہ دوں کہ حیض کے خون کے ساتھ منی ملی ہوتی ہے اور اگلے پچھلے شرمگاہ سے نکلنے والا ہر خون ناپاک ہے اور باقی جسم کے کسی بھی حصے سے نکلنے والا خون ناپاک نہیں ہے۔ اور مفتی صاحب کو میں یہاں ایک الزامی جواب دوں گا کہ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 4092 میں ہے کہ ایک صحابی شہید ہونے والے تھے تو انہوں نے اپنا خون لے کر اپنے چہرے اور سر پر مل لیے اور کہا کہ کعبے کی رب کی قسم کہ میں کامیاب ہو گیا۔ تو کیا مفتی صاحب آپ یہاں اس صحابی سے یہ توقع کرو گے کہ اس صحابی نے اپنا ناپاک خون اپنے چہرے اور سر پہ مل لیے؟ تو وہ ابھی تک شہید بھی نہیں ہوئے تھے، زندہ ہی تھے۔ تو مفتی صاحب یہاں واضح پتہ چل جاتا ہے کہ اس صحابی کے عمل سے کہ خون ناپاک نہیں ہے اور کسی صحیح حدیثوں میں نہیں ملتا ہے کہ خون ناپاک ہے سوائے حیض کے مسئلے پر۔ اب مفتی صاحب کا چھٹا دھوکہ۔ مفتی صاحب نے امام شافعی کی کتاب الام سے ایک حوالہ پیش کرتے ہیں۔ امام محمد بن ادریس شافعی رحمۃ اللہ علیہ کتاب الام کی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 67 پہ اس حدیث جو حضرت اسماء سے صحیح بخاری کی 227 نمبر حدیث ہے اس کے تحت لکھتے ہیں فی ھذا دلیل علی ان دم الحیض نجس، اس میں دلیل ہے کہ حیض کا خون ناپاک ہے، وقضا کل دم غیرہ، اس کے علاوہ جتنے بھی خون ہیں فرماتے ہیں کہ وہ ناپاک ہیں، جیسے حیض کا خون ناپاک ہے امام شافعی فرماتے ہیں وقضا کل دم، اس کے علاوہ جتنے خون ہیں وہ بھی ناپاک ہیں۔ اور امام شافعی اس حدیث کے تحت لکھتے ہیں کہ اس حدیث میں دلیل ہے کہ حیض کا خون ناپاک ہے اور آگے فرماتے ہیں وَھَذَا كُلُّ دَمٍ غَيْرُهُ، اس کے علاوہ سارے خون ناپاک ہے۔ لیکن مفتی صاحب کو شاید یہ بات صحیح سے نہیں پتہ کہ امام شافعی اس حدیث میں حیض کے خون کے ساتھ ساتھ استحاضہ اور نفاس کے خون کا ذکر کر رہے ہیں جو دوسرے خون عورتوں کے شرمگاہ سے نکلتے ہیں یا بیماری کی وجہ سے۔ لیکن مفتی صاحب یہ بات آپ میری غلط سمجھتے ہو تو میں آپ کو یہاں ایک الزامی جواب دوں گا کہ امام شافعی کے خود کے مسلک میں ہے کہ خون نکلنے سے وضو نہیں ٹوٹتا، تو امام شافعی اس حدیث کے تحت بات کچھ اور بتا رہے تھے اور آپ نے بات کچھ اور بتا دی ہے۔ اب مفتی صاحب کا 7واں دھوکہ۔ مفتی صاحب نے اتنا بڑا دھوکہ صحابہ کے تعلق سے فرمایا کہ مفتی صاحب کہتے ہیں کہ جب صحابہ کی نکسیر پھوٹ جاتی تھی تو واپس جا کر وضو کرتے تھے اور نماز کی بنا کرتے تھے، اور اس بات پر مفتی صاحب نے مصنف عبدالرزاق کی حدیث نمبر 3606 پیش کی، اور ساتھ ہی مفتی صاحب نے فرمایا کہ مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر کسی کی نماز میں نکسیر پھوٹ جائے تو وہ ناک پکڑ کر واپس جائے اور وضو کر کے آئے۔ اور یہ حدیث پیش کرنے کے بعد مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ دیکھو خون نکلنے پر تو مولا علی علیہ السلام نے بھی وضو کرنے کا حکم دیے۔ مصنف عبدالرزاق اور جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 338 اور حدیث کا نمبر ہے 3606۔ مولا علی فرماتے ہیں جس کو نماز کے اندر حدث لاحق ہو جائے اور رعافن یا اس کی نکسیر پھوٹ جائے اور قیعن یا اس کو قے آ جائے فلینصرف، وہ لوٹ جائے اور اپنے ہاتھ کو اپنے ناک کے اوپر رکھے فلیتودع اور جا کے وضو کرے، فان تکلم استقبلا، اگر اس نے درمیان میں کلام کیا ہے تو پھر نئے سرے سے نماز کو شروع کرے، والا اعتد بما مضى، اور اگر کلام نہیں کیا تو وہاں سے نماز کی بنا کرے۔ جس کو مرزا جلوی دھوکہ قرار دے رہا حنفیوں کا دھوکہ ہے، اگر خون نکلنے سے وضو کے ٹوٹنے کا مسئلہ یہ دھوکہ ہے تو نعوذ باللہ تعالیٰ یہ دھوکہ مولا علی دے رہے ہیں، نعوذ باللہ تعالیٰ یہ عبداللہ بن عمر دھوکہ دے رہے ہیں، الیاذ باللہ تعالیٰ۔ لیکن مفتی صاحب آپ اپنی باتوں سے عوام الناس کو دھوکہ مت دیجئے۔ مصنف عبدالرزاق کی حدیث نمبر 3606 میں ایک مدلس راوی ہے جس کا نام سفیان ثوری ہے، اور اس حدیث میں یہ مدلس راوی ان کے ساتھ اس حدیث کو بیان کر رہے ہیں، اور مدلس کی ان والی روایت بنا سماع کے تشریح کے ضعیف ہوتی ہے۔ اور اسی حدیث میں ایک راوی ہے حارث بن عبداللہ، یہ سخت ترین ضعیف راوی ہے۔ میزان الاعتداد یہ راویوں میں تحقیق کرنے والی کتاب ہے، اور اس میں 1629 نمبر پہ اس راوی کے حالات موجود ہے حارث بن عبداللہ کے، اور اس کتاب میں یہ لکھا ہے کہ اس کے اندر بہت ساری ضعف پائی جاتی ہے، جیسے کہ مغیرہ نے امام شیبہ کا قول نقل کیا کہ یہ جھوٹا راوی تھا، امام مدنی کہتے ہیں کہ یہ کذاب راوی تھا، جریج بن عبد الحمید کہتے ہیں کہ یہ جھوٹا شخص تھا، یحییٰ بن معین نے کہا کہ یہ شخص ضعیف ہے، امام نسائی کہتے ہیں کہ یہ شخص بالکل بھی مقبول نہیں ہے، امام دار قطنی کہتے ہیں کہ یہ شخص ضعیف ہے، کہ اس امت میں کسی شخص کی طرف اتنی جھوٹ باتیں منسوخ نہیں کی گئی جتنی مولا علی علیہ السلام کی طرف منسوخ کی گئی ہے، اور یہ راوی ان میں سے ایک ہے جو جھوٹی روایتیں بیان کرتے تھے۔ حارث غالی قسم کا شیعہ تھا اور علم حدیث میں واہی کی حیثیت رکھتا تھا، اور یہ وہ شخص ہے جس نے مولا علی علیہ السلام سے روایت نقل کی ہے۔ لیکن مفتی صاحب آپ کو شرم آنی چاہیے کہ آپ نے اپنی بات ثابت کرنے کے لیے ایک کذاب راوی کی موضوع حدیث بیان کی ہے جس کی کوئی حیثیت نہیں۔ لیکن پھر مفتی صاحب نے موطا امام مالک سے ابن عمر کا ایک قول پیش کیے کہ وہ نکسیر پھوٹنے پر وضو کر کے آتے تھے، لیکن مفتی صاحب کو یہ نہیں پتا کہ ابن عمر کا یہ اپنا ذاتی عمل تھا۔
لیکن مفتی صاحب آپ کو ساری ضعیف حدیثیں دکھائی دی، لیکن آپ صحیح حدیث جس کا نمبر 3618 ہے یہ آپ کو نہیں دکھی، جس میں لکھا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر کسی کی نخسیر پھوٹ جائے تو وہ واپس جائے اور دھو لے، اور اگر کسی کو مزید نکلتی ہوئی محسوس ہو تو وہ واپس جا کر وضو کرے۔ اس حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کسی کی نخسیر پھوٹ جائے تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم صرف اسے دھونے کا حکم دیتے، اور مزید نکلتی ہوئی کسی کو محسوس ہوتی تو اسے رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم وضو کرنے کا حکم دیتے۔ لیکن مفتی صاحب آپ کو تو صرف اپنے مطلب کی حدیثیں دکھائی دیتی ہے، وہ بھی ضعیف۔ اب مفتی صاحب کا 8واں دھوکہ۔ اب آخر میں مفتی صاحب ضعیف حدیثیں پیش کر کے تھک گئے تو مفتی صاحب نے سنن ابو داؤد کی حدیث نمبر 198 کو بھی ضعیف حدیث ثابت کرنے میں پوری محنت لگا دی۔ اب رہ گیا مرزا کا استدلال اور مرزا کی دلیل، جس کی بنیاد پہ مرزا نے کہا جی انہوں نے کاش وہ حدیث پڑھ لی ہوتی۔ کون سی حدیث مرزا صاحب پڑھ لی ہوتی جس کی بنیاد پہ تم کہتے ہو خون نکلنے سے وضو نہیں ٹوٹتا؟ وہ حدیث ہے سنن ابی داؤد میں 198 نمبر حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چند صحابہ کو اپنی سیکورٹی کے لیے مامور کیا تھا، اور ان صحابہ کو مشرکین کی طرف سے تیروں کے زخم لگائے گئے اور انہوں نے زخموں کی حالت میں نماز پڑھی ہے، ان کا خون نکل رہا تھا، لہذا ثابت ہو گیا کہ خون نکلنے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ اب جس روایت کی تم پڑھنے کی دعوت دے رہے ہو، ائمہ محدثین نے یہ روایتیں پڑھی ہوئی تھیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ جو روایت ہے سنن ابی داؤد اور مسند احمد بن حنبل کی، اس روایت کا مرکزی راوی ہے عقیل بن جابر بن عبداللہ۔ عقیل بن جابر بن عبداللہ کا سٹیٹس کیا ہے؟ یہ امام ذہبی کی کتاب المغنی فی الضعفاء، المغنی فی الضعفاء جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 65 پہ ترجمہ 4160 ہے۔ امام ذہبی عقیل بن جابر بن عبداللہ کے بارے میں لکھتے ہیں عقیل بن جابر بن عبداللہ الانصاری عن ابیہ فیہ جہالۃ۔ یہ عقیل بن جابر جو ہے اس میں جہالت ہے، مجہول راوی ہے۔ یہ ہے سٹیٹس عقیل بن جابر بن عبداللہ کا، اور یہ الجرح و تعدیل ہے امام ابن ابی حاتم کی، جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 280 پہ امام ابن ابی حاتم اپنے والد امام ابو حاتم سے بیان کرتے ہیں، سمیعت ابی یقول، میں نے اپنے والد ابو حاتم سے سنا، وہ کہہ رہے تھے، وہ فرماتے ہیں کہ عقیل بن جابر لا عارفہ، یہ جو عقیل بن جابر ہے سنن ابی داؤد کی 198 نمبر حدیث کا راوی، حضرت جابر رضی اللہ عنہ کا بیٹا، جن کی روایت کتب ستہ میں صرف ایک روایت ہے سنن ابی داؤد کی 198 نمبر اور ایک مسند احمد بن حنبل، اس کا یہی طریقہ ہے۔ یہ امام ابو حاتم کہتے ہیں لا عارفہ، میں اس کو نہیں جانتا، مجہول راوی ہے۔ اور مفتی صاحب نے اس حدیث کے بارے میں فرمائے کہ اس میں ایک راوی ہے جس کا نام عقیل بن جابر بن عبداللہ ہے، جو کہ ایک مجہول راوی ہے، اور اس پر مفتی صاحب نے کچھ ریفرنسز بھی دکھائے کہ امام ذہبی کی کتاب المغنی فی الضعفاء اور امام ابی حاتم کی کتاب الجرح و تعدیل میں ہے کہ عقیل بن جابر نامی راوی مجہول ہے اور یہ حدیث ضعیف ہے، اور یہ حوالہ عوام الناس کے سامنے مفتی صاحب پیش کر کے بہت خوش ہونے لگے۔ لیکن الحمدللہ ہم اس ویڈیو کی برکت سے مفتی صاحب کی خوشی کو دکھ میں بدل دیں گے۔ مفتی صاحب کے اس دھوکے پر روشنی ڈالنے سے پہلے مفتی صاحب کو یہ بات بہت اچھے سے پتہ ہوگی کہ اگر کسی امام نے راوی کی توثیق پیش کر دی تو وہ راوی مجہول نہیں رہتا۔ تو اب میں اپنی بات کہوں کہ مفتی صاحب عقیل بن جابر بن عبداللہ ایک صحابی کا بیٹا ہے، حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کا، اور امام حجر عسقلانی اپنی کتاب تقریب التہذیب میں عقیل بن جابر بن عبداللہ کے حالات لکھتے ہیں کہ یہ راوی مقبول راوی ہے، یعنی اس کی حدیث قبول کی جائے گی۔ اور اسی بات کے کانٹیکسٹ میں امام ابن حبان اپنی کتاب الکاشف میں لکھتے ہیں کہ عقیل بن جابر بن عبداللہ ایک سکہ راوی ہے۔ مفتی صاحب شرم آنی چاہیے آپ کو کہ آپ بس اپنے مسلک کو بچانے کے لیے ایک صحیح الاسناد حدیث کو جان بوجھ کر ضعیف ثابت کرنے میں لگے ہو۔ مفتی صاحب کیا آپ کو صحیح بخاری میں امام بخاری کی حدیث نمبر 176 سے پہلے تعلقاً روایت نہیں دکھائی دی جس میں امام بخاری لے کے آئے ہیں سارے مسائل خون نکلنے سے وضو نہیں ٹوٹنے کے؟ اس میں پہلا ہے کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک پھنسی کو دبا دیے تو اس سے خون نکلا لیکن انہوں نے وضو نہیں کیا۔ دوسرا ہے کہ ابن عوفی نے خون تھوکا لیکن نماز پڑھتے رہے۔ تیسرا ایک شخص کو تیر مارا گیا اور ان کا خون بہتا رہا لیکن انہوں نے نماز جاری رکھی جبکہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم وہاں پر موجود تھے۔ اب ایک آخری روایت جو موطا امام مالک میں حدیث نمبر 80 ہے کہ جب حضرت عمر کو زخم لگا تھا تو پھر حضرت مسور بن مخرمہ حضرت عمر کے پاس آئے اور انہیں فجر کی نماز کے لیے جگایا اور حضرت عمر نے نماز پڑھی اور ان کا خون بہہ رہا تھا۔ یہ حدیث بالکل صحیح سند سے مسور بن مخرمہ بیان کرتے ہیں، لیکن مفتی صاحب کو یہ ساری حدیثیں دکھائی نہیں دی لیکن اپنے مطلب کی حدیثیں دکھائی دی جبکہ وہ ساری حدیثیں ضعیف ہے اور قرآن کی آیت کو توڑ مروڑ کر پیش کی۔ ہمارا مقصد صرف اور صرف مفتی صاحب اور ان کے جیسے کئی لوگوں کے جھوٹ کا تحقیقی جائزہ کرنا ہے اور عوام الناس کو حق بات بتانی ہے۔ اب عوام الناس سے ریکویسٹ ہے کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔